اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی نیند رات میں مسلسل نہیں ہوتی اور بعض اوقات وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتے ہیں۔ بعض دفعہ اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے کہ انہیں پیاس لگی ہوتی ہے، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں پیشاب کی حاجت ہوتی ہے یا وہ نیند میں ڈر کے مارے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ خصوصاً موسم سرما کے آتے ہی بہت سے لوگوں کو یہ مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انہیں پیشاب کثرت سے آتا ہے اور سرد راتوں میں انہیں گرم بستر چھوڑ کر ایک سے زیادہ مرتبہ واش روم کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ تک ایک ایسی تحقیق پہنچائیں گے کہ جس کے مطابق اگر آپ رات کے وقت پیشاب کی حاجت کے لیے اٹھتے ہیں تو ایسا کرنا آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور آپ موت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ پہلے بتا دیں کہ ہم سب کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ڈرانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ تک یہ وائٹل انفارمیشن پہنچانا ہے۔ اور پیشتر اس کے کہ اس معلوماتی سیشن کا آغاز کیا جائے، آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ دوستو، کچھ روز قبل ایک میڈیکل سے ریلیٹڈ آن لائن پورٹل پر ایک رپورٹ شائع کی گئی جس میں ایک ماہر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اکثر اوقات لوگ رات کو پیشاب کی حاجت ہونے کی وجہ سے اٹھتے ہیں اور ہڑبڑا کر فوری طور پر واش روم کا رخ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ نیند سے جاگیں تو پہلا منٹ آپ بستر پر ہی لیٹے رہیں، اس کے بعد اگلے آدھے منٹ پر بستر پر بیٹھیں، اس کے بعد بستر سے ٹانگیں نیچے لٹکا کر پلنگ پر بیٹھے رہیں۔ اس طرح اس سارے عمل کو 3.5 منٹ کا وقت دیں۔ اس فارمولے کو فالو کرنے سے آپ اچانک موت سے کسی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اکثر کیسز میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص بظاہر فلی طور پر تندرست ہوتا ہے مگر اس کی رات کو سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کی موت کی وجہ جلد بازی میں باتھ روم جانے کے لیے اٹھنا بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ جب ہم اچانک کھڑے ہوتے ہیں تو دماغ کو خون کی رسد کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آدھی رات کو پیشاب کے لیے جاگتے ہیں، جلدی بستر چھوڑنے سے دماغ کو خون کی رسد پوری نہیں ملتی اور دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اس 3.5 منٹ والی نصیحت پر عمل کریں۔ اس مشق کی وجہ سے دماغ کو خون کی رسد کی کمی کا خدشہ کم ہو جائے گا جو ہارٹ اٹیک اور دل کی دھڑکن کے بند ہو جانے اور اچانک موت کا امکان کم کر دے گی۔ چنانچہ یاد رکھیے کہ موسم سرما ہو یا موسم گرما، جب بھی پیشاب کی حاجت سے آپ جاگیں تو واش روم جانے سے پہلے آپ آدھا منٹ بستر پر لیٹے رہیں، اگلا آدھا منٹ بستر پر بیٹھے رہیں، پھر بستر سے ٹانگیں نیچے لٹکا کر آدھا منٹ چارپائی پر بیٹھے رہیں۔ اس طرح 3.5 منٹ کی مشق سے دماغ کو خون کی رسد کی کمی کا خدشہ کم ہو جائے گا جو ہارٹ اٹیک، دل کی دھڑکن کے بند ہو جانے اور سڈن ڈیتھ کے امکانات کو خاصی حد تک کم کر دے گا۔ دوستو، اس میڈیکل رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ اگر آپ کا مثانہ آدھی رات کو کسی الارم کلاک کی طرح آپ کو جگا دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ خیال ذہن میں آیا ہو کہ یہ تشویش کی وجہ تو نہیں ہے۔ در حقیقت ایسے افراد کی تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہے جو آدھی رات کو نیند سے اٹھ کر ٹوائلٹ کا رخ کرتے ہیں اور پھر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آیا یہ نارمل ہے یا نہیں۔ امریکہ کی انڈیانا یونیورسٹی ہیلتھ کے یورولوجسٹ ڈاکٹر مارسلینو نے کہا کہ ان کے مطابق اگر رات کو نیند میں ایک بار اٹھ کر ٹوائلٹ کا رخ کرنا پڑے تو یہ آپ کے لیے نارمل ہو سکتا ہے۔ گردوں کا بنیادی کام دوران خون میں موجود زہریلے مواد کو خارج کرنا ہوتا ہے اور یہ مواد پیشاب کے راستے جسم سے باہر نکلتا ہے اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن میں 2 سے 4 گھنٹوں کے بعد ہمیں ٹوائلٹ کا ایک چکر لگانا پڑتا ہے، مگر اس کا انحصار پانی کے استعمال پر بھی ہوتا ہے۔ مگر رات کو جسم ہارمونز خارج کر کے دن سے زیادہ پیشاب کا اجتماع کرتے ہیں، اس لیے اکثر راتوں کو اٹھ کر ٹوائلٹ کا رخ نہیں کرنا پڑتا۔ تاہم اگر آپ کو ایک ہی رات میں 2 سے 3 بار یا اس سے زائد بار پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے تو پھر ضرور غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں چند عام وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔ یہ میڈیکل رپورٹ کہتی ہے کہ زیادہ مقدار میں پانی کا استعمال اور خصوصاً سونے کے وقت سے قبل پانی پینا اس مقصد میں آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے۔ اگر آپ سونے کے لیے لیٹنے سے چند گھنٹے قبل کئی گلاس پانی پی لیں گے تو گردے بھی اپنا کام ایکٹیو انداز سے کریں گے اور رات کو ٹوائلٹ کا رخ کرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ کو اس مسئلے کا سامنا ہے تو سونے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے قبل پانی کا استعمال ترک کر کے اس مسئلے کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ تاہم اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق آپ یہ خیال ضرور رکھیے کہ آپ نے لمبی نیند لینی ہے، کم از کم 8 سے 9 گھنٹے کا وقفہ آئے گا تو کہیں آپ ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ سونے سے فوری پہلے چاہے آپ پانی نہ پئیں مگر اس کے آلٹرنیٹ اوقات ضرور ڈھونڈ لیں جہاں آپ جسم میں پانی کی کمی کو پورا کر سکیں۔ اسی طرح ڈاکٹرز کے مطابق چند مخصوص ادویات کی وجہ سے بھی آپ کو راتوں کو اٹھ کر ٹوائلٹ جانے کی حاجت پیش آ سکتی ہے۔ مختلف ادویات جیسے ہائی بلڈ پریشر کے لیے لی جانے والی دوائیوں کے نتیجے میں یہ مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے، یا سکون آور ادویات کا بھی یہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں آتا ہے
ہے کہ انسان کو پیشاب زیادہ آتا ہے۔ اسی طرح میڈیکل ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ماہرین کے خیال میں وہ لوگ جو چائے یا کافی جیسے مشروبات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، مثلا کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی زیادہ مقدار میں پینا اس مسئلے کی روٹ کاز بن سکتی ہے۔ ان مشروبات کے استعمال سے جسم میں نمک اور پانی کی مقدار بڑھتی ہے اور گردے ان کی صفائی کرتے رہتے ہیں، جس کے باعث رات کو کئی بار ٹوائلٹ کا چکر لگانا پڑ سکتا ہے اور پیشاب زیادہ مقدار میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہیں رات میں کئی بار ٹوائلٹ جانے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے تو یہ نیند کے ایک عام عارضے کی علامت بھی ہو سکتا ہے، جس کے دوران سوتے ہوئے سانس چند لمحوں کے لیے رک جاتی ہے، جسے obstructive sleep apnea کہتے ہیں۔ در حقیقت اس عارضے کے 84% مریضوں کو بار بار رات کو ٹوائلٹ کا رخ کرنا پڑتا ہے، جبکہ اس بیماری کا شکار ہر عمر کے افراد ہو سکتے ہیں۔ اس کی دیگر علامات میں اٹھنے پر گلا خشک ہونا یا سوجن، بے آرام نیند، بلند و بالا خراٹے، صبح اٹھنے پر سر درد یا چڑچڑاپن وغیرہ شامل ہیں۔ چنانچہ اگر آپ کو رات میں 2، 3 یا اس سے زائد مرتبہ پیشاب کی حاجت کے لیے اٹھنا پڑتا ہے تو فوراً اپنا چیک اپ ضرور کروائیے کہ کہیں آپ کو obstructive sleep apnea تو نہیں ہے۔ لیکن اس پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے اپنی عمر کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مثانے کی گنجائش گھٹنے لگتی ہے تو کم مقدار میں پانی پینا بھی ٹوائلٹ کے زیادہ چکر لگانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نیند زیادہ گہری نہیں رہتی تو پیشاب کی ضرورت آسانی سے بیدار کر دیتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ کی عمر 50 سال سے اوپر ہو چکی ہے اور آپ کو 2-3 بار پیشاب آ رہا ہے تو اٹس کوائٹ نارمل۔ ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ پریگنینسی کے دوران بھی پیشاب معمول سے زیادہ آ سکتا ہے۔ حاملہ خواتین کو زیادہ پیشاب کے تجربے کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ دوران حمل ایک ہارمون کی مقدار بڑھ جانا ہے، جس سے گردوں کی جانب دوران خون بڑھ جاتا ہے اور مثانے پر دباؤ پڑتا ہے۔ اگر آپ کو پیر کے نچلے حصوں میں سوجن کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو یہ بھی رات کو کئی بار پیشاب آنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ٹانگوں میں موجود مائع دوران خون میں جانا شروع ہوتا ہے، جسے گردے فلٹر کرتے ہیں اور پیشاب آنے لگتا ہے۔ اس مسئلے کا حل سونے سے قبل ٹانگوں کو بستر کی سطح سے کچھ بلند کر دینا ہے۔ ویسے ٹانگوں کے نچلے حصے میں سوجن خون کی شریانوں سے جڑے امراض کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر رات کو پیشاب کے لیے اٹھنے پر جلن کا احساس ہو یا اس کی شدت بہت زیادہ لگے تو یہ پیشاب کی نالی میں سوزش یا مثانہ پھیلنے کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اور خواتین و حضرات، جب آپ ڈائبٹیز کے شکار ہو جائیں تو آپ کا جسم خوراک کو شوگر میں تبدیل کرنے میں زیادہ بہتر کام نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں دوران خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جسم اسے پیشاب کے راستے باہر نکالنے لگتا ہے، یعنی ٹوائلٹ کا رخ زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اس مرض کے شکار افراد اس خاموش علامت سے واقف ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی اس پر توجہ دیتے ہیں۔ خاص طور پر رات کو جب 1 یا 2 بار ٹوائلٹ کا رخ کرنا تو معمول سمجھا جا سکتا ہے، تاہم یہ تعداد بڑھنے اور آپ کی نیند پر اثرات مرتب ہونے کی صورت پر اس پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے کب رجوع کیا جائے؟ اگر آپ کو رات کو پیشاب آنے پر پریشانی ہے تو اپنی دن بھر میں پانی کی مقدار اور پیشاب کی تعداد کو کاغذ پر درج کرنا چاہیے۔ اگر 24 گھنٹے کے دوران 8 بار سے زیادہ ٹوائلٹ کا رخ کرنا پڑا تو یہ بہت زیادہ ہے، خصوصاً اگر عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہو اور رات کو 2 بار سے زیادہ ٹوائلٹ جانا پڑے تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ بار بار پیشاب آنا نیکٹوریا نامی بیماری ہو سکتی ہے جو شدید ذہنی دباؤ، چڑچڑے پن اور تھکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ مگر سائنسدانوں نے اس بیماری سے بچنے کا ایک آسان طریقہ بھی بتایا ہے۔ جاپان کے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو رات کے وقت بار بار اٹھ کر پیشاب کے لیے ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے انہیں چاہیے کہ اپنی خوراک میں نمک کا استعمال کم کر دیں، اس طرح انہیں شدید کوفت کا شکار کر دینے والی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جاپانی سائنسدانوں نے اپنی یہ تحقیقاتی رپورٹ لندن میں ہونے والی یورپین سوسائٹی آف یورولوجی کانفرنس میں پیش کی ہے۔ اس تحقیق میں انہوں نے 321 افراد پر 3 ماہ تک تجربات کیے اور نتائج مرتب کیے تھے۔ رپورٹ کے مطابق شرکاء میں سے 223 افراد رات کو اوسطاً 2 سے 2.5 بار ٹوائلٹ جاتے تھے اور ان کی خوراک میں فی کس اوسطاً 10 گرام نمک شامل تھا۔ سائنسدانوں نے ان کے نمک کا استعمال 25% تک کم کیا، جس سے ان کے ٹوائلٹ جانے کی شرح کم ہو کر 1 پر آ گئی۔ باقی 98 شرکاء کی خوراک اوسطاً 9 گرام نمک شامل تھا۔ سائنسدانوں نے اس میں اضافہ کر کے ہر ایک کو روزانہ 11 گرام نمک کھلانا شروع کر دیا۔ یہ لوگ پہلے رات کو اوسطاً 2.3 بار ٹوائلٹ جاتے تھے، ان کے کھانے میں نمک بڑھانے سے ان کے ٹوائلٹ جانے کی شرح بھی 2.7% تک ہو گئی۔ اور ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ بالغ افراد کے لیے روزانہ نمک کی مقدار 6 گرام بہترین ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی وہ تحقیقاتی رپورٹ کو جو ہم نے تفصیلاً آپ تک پہنچا دی کہ اگر آپ کو رات میں 2 یا اس سے زیادہ مرتبہ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو آپ کے لیے کس خطرے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے کن خطرناک بیماریوں کو لا سکتی ہے۔
हत्ता कि आप सडन डेथ का भी शिकार हो सकते हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि आप इस वीडियो को लाइक करके दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। और ऐसी मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बन जाइए। कोशिश होगी कि बहुत जल्द किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात हो। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।